السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور اگر وضو کے اندر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو نماز کی قبولیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو گویا کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو اولین شرط ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان چند غلطیوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے، تاکہ ان غلطیوں کو سدھار کر اپنے وضو کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کی تاکید میں اتنی احادیث آئی ہیں کہ بعض علماء نے تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہہ دیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا وہ مسنون ہے، اور دلیل اس کی سنن دارقطنی کی وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی تو اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، تاکہ اس سے ایک تو وضو کامل ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی پورا ہوگا۔ تو امید ہے کہ جو حضرات وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ آج سے بسم اللہ شروع کر دیں گے۔ دوسری بڑی غلطی جو وضو کے وقت کی جاتی ہے وہ وضو کے وقت سفیدی رنگ یا الفی وغیرہ کا لگا ہونا ہے۔ ناظرین، احادیث کی روح سے غسل کے اندر پورے بدن اور وضو کے دوران اعضائے وضو کو پورا تر کرنا ضروری ہے، اور اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر غسل کے دوران بدن کا کوئی ایک حصہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کے جسم کے اوپر کوئی پینٹ، سفیدی یا الفی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو کھرچ کر پھر وضو اور غسل کیا جائے گا۔ اگر وضو اور غسل کے دوران الفی اور پینٹ کو کھرچا نہ گیا تو اس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جسم کا وہ خشک رہ جائے گا، اور اگر غسل کر رہے ہیں تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ عضو اعضائے وضو میں سے ہے تو اس صورت میں وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کے دور میں عورتیں جو اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں تو اس نیل پالش کی وجہ سے نہ ہی وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ جب عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب وضو اور غسل کریں، انہیں چاہیے کہ نیل پالش کھرچ لیں تاکہ پانی ناخنوں تک پہنچ جائے اور وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ لہٰذا جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں انہیں یا تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے یا وضو کے وقت وہ نیل پالش کا استعمال نہ کریں، تاکہ وضو اور غسل درست ہو سکے اور عبادات بھی قبول ہو سکیں۔ تیسری بڑی غلطی وہ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے اندر ہر عضو کو تین بار دھونا ضروری اور فرض ہے، اور اگر 3 بار سے کم دھویا جائے تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک بار بھی دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا اور 3 بار بھی دھویا۔ لہٰذا اگر ایک مرتبہ دھونے سے عضو اچھی طرح سے تر ہو گیا اور اس کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں ہے تو اس سے وضو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، 3 بار دھونا یہ مسنون کے دائرے میں آتا ہے، لہٰذا 3 بار دھونا مسنون تو ہوگا لیکن ضروری اور فرض نہیں ہوگا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ 3 بار سے کم دھونے سے وضو ادا نہیں ہوگا، یہ اعتقاد رکھنا غلط ہے، لہٰذا اس غلطی کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ چوتھی بڑی غلطی جو وضو کے دوران کی جاتی ہے وہ عام لوگ یوں کرتے ہیں کہ وضو کے وقت وہ ایک عضو کو 3 بار سے زیادہ دھوتے رہتے ہیں اور پانی بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، احادیث میں ایک عضو کو 3 بار دھونا تو ثابت ہے لیکن 3 بار سے زیادہ دھونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا 3 بار میں جب عضو تر ہو گیا، اچھی طرح سے دھل گیا تو 3 بار سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہوگا، اور امام نووی نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 3 بار سے زیادہ دھویا جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ ہاں، اگر 3 بار دھونے سے کوئی عضو اچھی طرح سے دھلا نہیں، وہ تر نہیں ہوا تو 3 بار سے زیادہ دھویا جائے گا، لیکن اگر جب عضو تر ہو جائے گا تو اس کے بعد 3 بار سے زیادہ دھونا یہ مکروہ کے دائرے میں آگا، اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر دھو رہا ہے تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ لہٰذا شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے صرف 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئیں اور وضو کو کامل اور پورا سمجھیں۔
पांचवी बड़ी गलती वज़ू के बारे में एक गलत फहमी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि वज़ू बैठकर करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है, और अगर कोई आदमी खड़े होकर वज़ू करे तो उसका वज़ू अदा नहीं होगा। इसलिए जहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह लगा होता है तो वहाँ पर बाज़ लोग वज़ू करते हुए कतराते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये तो वज़ू के आदाब में से है कि वज़ू को बैठ कर और किबला रूह होकर वज़ू किया जाए, लेकिन वज़ू बैठ कर करना ये ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं। कहीं पर अगर आपको खड़े होकर वज़ू करना पड़ रहा है तो आप वहाँ पर खड़े होकर भी वज़ू कर सकते हैं, इससे आपका वज़ू दुरुस्त हो जाएगा। लिहाजा गलत फहमियों में ना पड़ें और जिस तरह शरीयत ने हमें वज़ू करने का हुक्म दिया है उस तरीके के मुताबिक वज़ू करेंगे तो आपका वज़ू दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की बताई हुई गलतियों को अपने जहन में रखेंगे और आइंदा इन गलतियों से इज्तिनाब करते हुए अपने वज़ू को कामिल और मुकम्मल करेंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।